ممتاز صحافی آصف محمود صاحب نے خوب لکھا ہے کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے جس ترکی سے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ کو بچوں اور خواتین سمیت صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر نکل جانے کا حکم دیا تھا، آج اسی ترکی سے سلطنت عثمانیہ کے پہلے نقش ارطغرل بے پر بنے ڈرامے نے دنیا بھر میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ دریلش عثمان ڈرامے میں ارطغرل کی موت کا منظر دیکھا اور اس پر دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہونے والے تبصرے دیکھے تو ایک خیال آیا کہ جناب مصطفیٰ کمال اتا ترک زندہ ہوتے تو کیا وہ بھی اس ڈرامے کو شوق سے دیکھ رہے ہوتے یا ہمارے کچھ دوستوں کی طرح اضطراب سے پہلو بدل کر سگار سلگا کر رہنمائی فرماتے کہ کامریڈ یہ حقیقت تھوڑی ہے، یہ تو محض ایک ڈرامہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخری سلطان سے میں نے شہزادی سبیحہ کا ہاتھ مانگا تھا اور مجھے انکار کر دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کمال سیکولر تھے، مسلم دنیا میں یہ سیکولرزم کا ابتدائی نقش تھا اور اس میں رد عمل کی غیر معمولی شدت تھی۔ بادشاہوں اور بادشاہتوں پر دنیا میں زوال آتے رہے، روس میں بھی آئے اور یورپ میں بھی، لیکن جس رویے کا مظاہرہ اتا ترک نے سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ کے ساتھ کیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ بادشاہی کو نہیں، اس کی اہل خانہ اور بچوں اور عورتوں تک کو حکم دیا گیا کہ ترکی چھوڑ دیں۔ یہی نہیں بلکہ انہیں کہا گیا ان کے پاس ترکی چھوڑنے کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں۔ کوئی دکھ سا دکھ تھا، قیامت کی گھڑی تھی۔ صدیوں ترکی پر حکومت کرنے والے خاندان کی شہزادیوں نے اونے پونے دام و زیور بیچے اس مختصر نوٹس پر، مگر کوئی کیا کچھ بیچ سکتا؟ جائیدادیں اور گھر ادھر ہی رہ گئے، سب سے چھوٹی شہزادی کے کھلونے بھی محل میں پڑے رہ گئے۔ چند کپڑوں کے ساتھ خالی ہاتھ سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ کے گھرانے کو ترکی سے نکال دیا گیا۔ سلطان نے آخری خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے ترکی سے نکال رہے ہو تو کم از کم یورپ تو نہ بھیجو جن کے ہاتھوں یہ سلطنت تباہ ہوئی ہے، مجھے شام یا مصر کی طرف جلا وطن کر دو۔ لیکن حکم ہوا کہ آپ کسی مسلمان ملک نہیں جا سکتے، یورپ ہی جانا ہوگا۔ یہی نہیں، سلطان کو مزید اذیت دینے کے لیے یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ اسے لے جانے والی ٹرین کا انچارج ایک یہودی تھا۔ شاہی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ ان کے پاس کوئی زیادہ راہ نہ تھا، نہ سیکولرزم کی انسان دوستی کو خیال آیا کہ شاہی خاندان کیسے گزر بسر کرے گا، نہ ترک قوم پرستی کے جذبات جاگے کہ جیسے بھی ہے خاندان تو ترک بادشاہوں کا ہے، ایسے تو نہ بھیجا جائے، کچھ رقم ہی دے دی جائے تاکہ یہ نئی زندگی شروع کر سکے۔ صدیوں اس خاندان نے ترکی پر حکومت کی تھی، اتنا تو کیا جا سکتا تھا کہ شاہی خاندان کی اپنی جائیداد کے بدلے میں اتا ترک صاحب کی حکومت انہیں کچھ رقم دے دیتی۔ 150 کے قریب لوگ خالی ہاتھ یورپ روانہ کر دیے گئے۔ نظام آف حیدرآباد نے شاہی خاندان کو کچھ رقم بھیجی جو شاہی خاندان تک نہ پہنچنے دی گئی۔ سلطنت عثمانیہ جس یورپ سے لڑتی رہی اور جس کے ہاتھوں تباہ ہوئی، اس کا آخری بادشاہ سلطان محمد خالی ہاتھ اسی یورپ میں جلا وطن کر دیا گیا۔ اٹلی میں جب اس بادشاہ کی وفات ہوئی تو اس کی بیٹی سبیحہ سلطان شاہ بابا کی میت دمشق لائی اور سلطان سلیم مسجد میں دفن کیا۔ یہ وہ سبیحہ سلطان ہے کمال اتا ترک صاحب جس سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن سلطان نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہو سکتا ہے شاہی خاندان کی یوں تذلیل کے پیچھے اتا ترک صاحب کے یہ انتقامی جذبات بھی پوشیدہ ہوں۔ شیخ الاسلام سمیت کئی وزراء اور گورنرز بھی جلا وطن کر کے یورپ بھیج دیے گئے۔ یہ گویا یورپ کے جذبات کی تسکین کے لیے اٹھایا گیا قدم تھا۔ یہ لو سلطنت عثمانیہ اب خالی ہاتھ تمہارے ہاتھ رسوا ہونے بھیج رہے ہیں۔ سلطان کے وزراء نے یہاں نوکریوں کی تلاش کی تو انہیں نوکریاں نہ ملیں۔ دی ڈائنیسٹی ان ایگزائل میں لکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا پر حکومت کی تھی وہ گورنر اور وہ پاشا حضرات اٹلی اور فرانس کی گلیوں میں بھیک مانگتے پائے گئے۔ عام حالات میں جسے سلطان اورحان دوم ہونا تھا وہ شہزادہ برازیل میں مزدوری کرتا رہا اور بعد میں دمشق میں ٹیکسی چلاتا رہا۔ شاہی خاندان کا پاسپورٹ یک طرفہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا آخری تاجدار اب دنیا میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسی یورپ سے پاسپورٹ کی بھیک مانگتا۔
शहजादा दुंदार को एक रात न्यूयॉर्क में कत्ल कर दिया गया। अतातुर्क का सेकुलरिज्म खिलाफत का मुतबादिल था और मुस्लिम दुनिया पहली बार मुशाहदा कर रही थी कि सेकुलरिज्म कितना रोशन ख्याल और कितना इंसान दोस्त होता है, और रिश्ते से इनकार हो जाए तो सेकुलरिज्म का मिजाज कितना बरहम हो जाता है। लोगों ने यह भी देखा कि सेकुलरिज्म में कितनी रवादारी होती है और वो किस तरह डंडा हाथ में लेकर बताता है कि कौन सा हैट पहना जा सकता है, कौन सा ममनू है और कपड़े किस तरह के होंगे। लोगों ने देखा कि सेकुलरिज्म किस तरह लोगों को मजहबी आज़ादी देता है और अरबी में अजान और कुरान की तालीम तक पर पाबंदी लगा देता है। एक एहतमाम किया गया कि उस्मानी सल्तनत लोगों के जहन से महव हो जाए। शाही खानदान की औरतों तक को एक तरफा पासपोर्ट देकर मुल्क से निकाल दिया गया। उधर हम जैसे भी जंगे अजीम की कहानियां पढ़ते तो कहीं यह जिक्र ना होता कि एक सल्तनत उस्मानिया भी थी जिसके जवाल से इसराइल का क़याम मुमकिन हुआ। कानून साजी हुई और तुर्की को आईनी तौर पर सेकुलर बनाकर अपने तई खेल ख़त्म कर दिया गया। इत्फाक देखिए, बरसों बाद उसी तुर्की से एक ड्रामा अर्तुगरुल बनता है और मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ देता है। ड्रामे का एक किरदार अर्तुगरुल मरता है और दुनिया भर के मुस्लिम मुआशरों में उसका दुख महसूस किया जाता है। एक ड्रामे पर इतना रद्द अमल आ रहा है कि टाइम मैगजीन ने तुर्क सदर एर्दोगान पर नई फर्द जुर्म आयद की है कि इसने सल्तनत उस्मानिया का भुला देने वाला माजी हथेली पर रख दिया है और ये सुल्तान सलीम बनना चाहता है। आसिफ साहब लिखते हैं कि सोच रहा हूं इन हालात में अतातुर्क हयात होते तो क्या वो भी अर्तुगरुल देखते। उन्होंने जिस तुर्की में अरबी में अजान तक पर पाबंदी लगा दी थी, उसी तुर्की के ड्रामे में वही अजान उसी अरबी में दी जाती है तो दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों के तार हिल जाते हैं। उन्होंने जिस इस्लामी तहजीब को देश निकाला दिया था, उन्हीं के मुल्क का एक ड्रामा उसी इस्लामी तहजीब के एहया का नक्श बन चुका है। उन्होंने तुर्की में जिस पगड़ी पर पाबंदी लगाई थी, उसी तुर्की के ड्रामे ने उसी पगड़ी को इज्जत की अलामत बना दिया है। सोचता हूं क्या वो भी एक ड्रामे से लुत्फानंदोज होते या हमारे कुछ दोस्तों की तरह इस्तराब से पहलू बदलकर सगार सुलगा कर रहनुमाई फरमाते कि कामरेड, ये हकीकत थोड़ी है, ये तो महज एक ड्रामा है। हकीकत तो ये है कि आखिरी सुल्तान से मैंने शहजादी सबीहा का हाथ मांगा था और मुझे इनकार कर दिया गया था। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। आखिर पर एक शेर सुन लीजिए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे।